السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ایمان عطا کرنے والا، جان کو وجود بخشنے والا ہے، ہر کسی کا خالق و مالک ہے، جو غفار و ستار ہے، رحمان و رحیم ہے، علیم و خبیر ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم حضرات، گزشتہ ویڈیو میں اللہ کے پاک پیغمبروں کا سلسلہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس کے متعلق تھی۔ آج قریش کے قبیلے کے متعلق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قریش کا قبیلہ، اتنے دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکے میں آباد اور کعبے کا متولی یعنی انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبے کے حج کے لیے جو لوگ آتے، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ بنو ہاشم، قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنو ہاشم تھے، یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے بادشاہ قیصر سے فرمان لکھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیں۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر کر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلے کو نہیں لوٹیں گے، اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود اس کے پاس جائیں گے۔ عبد المطلب، ہاشم نے اپنی شادی یثرب یعنی مدینہ میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے پڑا پھٹ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر سے درست کرایا۔ عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ عمر بھی بڑی پائی، 10 جوان بیٹے تھے۔ ان میں 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے: ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ عبداللہ، ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنو زہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کا نام آمینہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی مہینے کے بعد وفات پا گئے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ عبداللہ کے وفات کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمینہ کے بطن سے
ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارا اور آپ کا یعنی کل کائنات کا رسول اور پیغمبر ہے، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا، اور جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھیں۔ مکہ آئیں اور آپ کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ 6 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 برس کے ہو چکے تو آپ کی ماں بی بی آمینہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یثرب کے رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئی اور نجار کے خاندان میں 1 مہینے تک رہی۔ بی بی آمینہ کی وفات۔ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ سے واپس آ رہی تھی تو کچھ ہی منزل طے کرنے کے بعد راستے میں بیمار ہوئی اور ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں اور یہیں دفن ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا افسوسناک موقع تھا۔ سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ غمگزار۔ ایک ماں تھی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئی۔ بی بی آمینہ کے ساتھ ان کی وفادار باندی ایمن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لے کر آئی۔